بسم الله الرحمن الرحيم والقانون أمر كلي. أقول إذا قلنا مثلا كل فاعل مرفوع فالفاعل أمر كلي أي مفهوم لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه وله جزئيات متعددة يحمل هو عليها وهذه القضية أيضا أمر كلي أي قضية كلية قد حكم فيها على جميع جزئيات موضوعها ولها فروع هي الأحكام الواردة على خصوصيات تلك الجزئيات كقولك زيد قال زيد مرفوع وأمر في ضرب أمر مرفوع إلى غير ذلك وهذه الفروع مندرجة تحت تلك القضية الكلية المشتملة عليها بالقوة القريبة من الفعل. والقانون والأصل والقاعدة والضابطة أسماء لهذه القضية الكلية بالقياس إلى تلك الفروع المندرجة فيها واستخراجها منها إلى الفعل يسمى تفريعا وذلك بأن الحمل موضوعها عن الفاعل على زائد مثلا يحصل قضية يجعل صغر القياس وتلك القضية الكبرى كبرى هكذا زيد فاعل وكل فاعل مرفوع فينتج إن زيدا مرفوع فقد خرج بهذا العمل هذا الفرع من القوة إلى الفعل. وقس على ذلك فقوله أمر كلي أي قضية كلية وقوله منطبق أي مشتمل بالقوة على جزئياته أي على جميع أحكام جزئيات موضوعه وقوله ليتعرف أحكامها منه أي بالفعل على الوجه الذي قررناه. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق حاضر ہے اور سبق نہایت آسان ہے. قطبی کے اندر آپ نے پڑھا تھا منطق کی تعریف پڑھی تھی ایسا آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے. تو پھر آلے کی وضاحت فرمائی جو لفظ اس میں آئے آلے کی تعریف فرمائی. اس کے بعد قانون کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت آپ نے پڑھی تھی. قانون ایسے قاعدہ کلیہ یا اس قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں جو اپنے تمام جزئیات پر منطبق ہوتا ہے. اپنے تمام جزئیات پر منطبق ہوتا ہے. جیسے ایک قانون ہے کلو فاعل مرفوع. کلو فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوگا. اب یہ قضیہ ہے کلو فاعل مرفوع، قضیہ کلیہ قاعدہ کلیہ ہے. اس میں ایک موضوع ہے دوسرا محمول ہے، یعنی فاعل موضوع ہے اور مرفوع محمول ہے. تو اب اس میں جو موضوع ہے اس قضیے کا، اس موضوع کے جتنے بھی افراد ہیں فاعل کے جتنے بھی افراد ہیں زید بکر خالد جہاں بھی یہ فاعل بنیں گے، اب اس کے بہت سے جتنے بھی جزیات نکل رہے ہیں سب پر یہی حکم لگے گا کل فاعل مرفوع. تو اب فاعل کے جتنے بھی جزیات ہوں گے وہ سب کے سب کیا بنیں گے؟ مرفوع ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جو اپنے تمام جزئیات کو شامل ہوگا، منطبق ہوگا، یعنی ان کو قوت قریبہ سے بالفعل والی قوت کی طرف لائے گا. قوت قریبہ سے کہاں لائے گا؟ بالفعل والی. ابھی ان کے اندر مطلب مرفوع ہونے کی صلاحیت ہو گئی، یہ ہو گیا قوت قریبہ. اب اس کو واقعی مرفوع بنا دیا آپ نے، ثابت کر دیا، یہ بالفعل ہو گیا. مثلا ہم نے کہا قال زیدن. اب ہم یہ ہے کہا کہ زید یہاں مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ اب آپ نکالیں گے. زید فاعل ہے، وکل فاعل مرفوع، اور ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، فزید مرفوع، تو زید بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. اب آپ نے قوت قریبہ سے کہاں لے آئے؟ آپ نکال کر فعل کی طرف نکال کر لے آئے. ٹھیک ہے. تو اب فاعل کے جتنے بھی جزئیات ہوں گے سب پر یہ حکم لاگو ہوگا کہ وہ سب کے سب کیا ہوں؟ مرفوع ہوں. سب کے سب کیا ہوں؟ مرفوع ہوں.
تو قانون ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے جو اپنے موضوع کے تمام جزئیات پر منطبق ہوتا ہے. غور کر لینا، اپنے موضوع کے تمام جزئیات پر منطبق ہوتا ہے. تو کل فاعل مرفوع ایک قانون ہے، قاعدہ کلیہ اس کا موضوع ہے لفظ فاعل. اب فاعل کے جتنے بھی جزئیات ہوں گے سب کے سب کیا ہوں گے؟ مرفوع ہوں گے. سب کے سب کیا رہیں گے؟ مرفوع رہیں گے. اس کے تمام جزئیات پر یہی احکام وارد ہوں گے، اس کے تمام جزئیات پر یہی حکم لگایا جائے گا. اب اس کو بس ترجمے سے ملاتے رہو. اذا قلنا مثلا، اسی کی وضاحت یہاں پر کر رہے ہیں. وہاں کہا قانون ایک امر کلی ہے، اس کی وضاحت مثال سے یہاں کر رہے ہیں. کل فاعل مرفوع، مثلا ہم نے کہا کل فاعل مرفوع، فالفاعل امر کلی، فاعل ایک امر کلی ہے اور اس قضیے کا موضوع بھی ہے. اے مفہوم، اے یعنی ایسا مفہوم ہے جس کا نفس تصور وقوع شرکت سے مانے نہیں. اس میں وقوع یعنی دوسروں کے اس میں شریک ہونے سے مانے نہیں ہو سکتا. یعنی فاعل ایک ایسا مفہوم ہے جس میں بہت سے لوگ شریک ہو سکتے ہیں. زید بھی، ضرب زید میں زید فاعل، قال زید میں زید فاعل، نصر حامد میں حامد فاعل. بہت سے لوگ لفظ فاعل میں کیا ہو سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب فاعل بننا ہے. کہتے ہیں کہ ایسا مفہوم جس کا نفس تصور اس میں شرکت کے لیے مانے نہ ہو. وَلَهُ جزئیات متعددۃ، اب اس کے بہت سے جزئیات ہوں گے. یحمل ہوا علیہا، جن پر اس فاعل کو محمول کیا جائے گا. اس فاعل کو کیا بنا جائے گا؟ لفظ فاعل کو محمول. جیسے کہا جائے قال زید میں زید فاعل، نصر حامد میں حامد فاعل. تو جہاں ہر جگہ فاعل کیا بن رہا ہے؟ محمول بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ فاعل کو محمول کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے ان پر؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے بہت سے جزئیات ہیں اور ان جزئیات پر اس لفظ فاعل کو محمول کیا جائے گا. وَهَذِهِ الْقَضِيَّةُ أَيْضًا أَمْرٌ كُلِّيٌّ، اور وہ یہ قضیہ بھی ایک امر کلی ہوگا، یعنی قضیہ کلیہ ہوگا. یعنی کل فاعل مرفوع، جس میں اس کے موضوع کے تمام جزئیات پر حکم جاری ہوگا. اس کے موضوع کے تو کل فاعل مرفوع ایک قضیہ کلیہ ہے جس کے موضوع کے تمام جزئیات پر حکم لگے گا. اب اس کا موضوع کیا ہے؟ فاعل، لفظ فاعل. اب اس کے جزئیات کیا نکلیں گے؟ جہاں جہاں زید، بکر، خالد، عمر، ناصر یہ فاعل بنتے جائیں گے، یہ سب اس کے کیا بنتے جائیں گے؟ جزئیات. ان سب پر حکم جاری ہوگا. وَلَهَا فُرُوعٌ، اب ان کی بہت سی فروع ہوں گی. جزئیات کی بہت سی فروع ہوں گی، بہت سی نکلیں گی، یا یوں کہ اس قضیے کی بہت سی فروع بنیں گی. ہی الاحکام الواردۃ علی خصوصیات تلک الجزئیات، اب ان کے بہت سے فروع ہیں اور وہ احکام ہیں جو ان جزئیات کی خصوصیات پر وارد ہوں گے. ان جزئیات کی خصوصیات پر وارد ہوں گے وہ احکام. ٹھیک ہے، جیسے قال زید میں آپ نے کہا زید مرفوع ہے، یا ضرب عمرو میں امر مرفوع ہے. الی غیر ذالک، اس کے علاوہ بہت سی باتیں، مطلب اور بھی مثالیں، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں. قال زید نکلا، ضرب عمرو نکلا، اس کے علاوہ نصر حامد نکلے. ٹھیک ہے، یا کوئی بھی فعل آپ نے اس کے ساتھ فاعل لیا ہے، بہت سی مثال بن جائیں گی. وَهَذِهِ الْفُرُوعُ مُنْدَرَجَةٌ تَحْتَ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيْهَا بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ، اور یہ ساری کی ساری فروع اس قضیہ کلیہ، اسی قضیہ کلیہ کے تحت مندرج ہوں گی جو ان پر مشتمل ہوگا. یعنی کل فاعل مرفوع اسی کے تحت مندرج ہوں گی، اور قوت قریبہ سے ان پر مشتمل ہوگا، قوت قریبہ کے ذریعے بالفعل کی طرف، قوت قریبہ کے ذریعے بالفعل کی طرف، جیسے کہ میں نے مثال میں آپ کو بتا دیا تھا. والقانون والاصل والقاعدہ والضابطہ اسماء لهذه القضیۃ الکلیہ، کہتے ہیں قانون، اصل، قاعدہ، ضابطہ یہ سب کے سب اس قاعدہ کلیہ کے نام ہیں. بالقیاس الى تلك الفروع المندرجة فيها واستخراجها منها الى الفعل يسمى تفریعا، ان فروع کی طرف قیاس کرتے ہوئے جو اس میں مندرج ہیں.
وَإِسْتِخْرَاجِهَا مِنْهَا إِلَى الْفِعْلِ يُسَمَّى تَفْرِيعًا، اور ان کو بالقوہ سے بالفعل کی طرف نکالنے کے اعتبار سے اس کو کیا کہا جائے گا؟ تفریع۔ مثلا آپ نے کہا زید ضرب زیدن، ٹھیک ہے، یہ قوت قریبہ میں ہے، زید فاعل ہے، زید مرفوع ہے، زید مرفوع ہے، یہ ابھی قوت قریبہ میں کیوں مرفوع ہے؟ اب آپ کہیں گے زید فاعل، زید فاعل ہے، وکل فاعل مرفوع، اور ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، فزید مرفوع، لہذا زید بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ اب زید مرفوع یہ ایک تفریع نکل آئی کہ نہیں نکل آئی؟ جب آپ نے صغرا کبرا ملایا تو اب ایک تفریع نکل آئی کہ نہیں نکل آئی؟ تو جب یہ تفریع نکل آئی، جب نکالنے کے بعد اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ تفریع۔ اور باقی تو یہ اسی قضیے کے تحت مندرج ہے کہ نہیں مندرج ہے؟ کل فاعل مرفوع، تو اس کے تحت مندرج ہے، لیکن قیاس کی طرف نظر کرتے ہوئے اور اس کو نکال دینے کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ اب ایک تفریع، ورنہ اجتماعی طور پر تو یہ اسی قضیے کلیہ کے تحت داخل ہے۔ کہتے ہیں کہ قانون، اصل، قاعدہ، ضابطہ، یہ سب کے سب اس قضیہ کلیہ کے نام ہیں، ان فروع کی طرف قیاس کرتے ہوئے جو اس میں مندرج ہیں، اور ان سے فعل کی طرف نکالنے کی وجہ سے اس کا نام تفریع ہوگا۔ اور وہ کیسے نکالا جائے گا؟ وذالک، وہ اس طور پر ہوگا بأن الحمل موضوعها عن الفاعل على زید، کہ اس کے موضوع کو یعنی اس قضیہ کلیہ کے موضوع کو یعنی فاعل کو زید پر محمول کیا جائے گا، تو ایک قضیہ حاصل ہوگا۔ کیا کہا جائے گا؟ زید فاعل، زید کو موضوع بنایا جائے اور فاعل کو محمول بنایا جائے۔ وَيُجْعَلُ صُغْرَ القیاس، اور اس کو قیاس کا صغرا بنایا جائے۔ وَتِلْكَ الْقَضِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ کبرا، اور اس قضیہ کلیہ کو اب کبرا بنایا جائے۔ تو اب آپ نے کہا زید فاعل وَكُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوعٌ، اب اس کو آپ نے کبرا بنا دیا، ہَكَذَا زید فاعل وَكُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوعٌ، تو اب نتیجہ نکلے گا ان زیدا مرفوع۔ فقد خرج بهذا العمل هذا الفرع من القوة الى الفعل، تو اب اس عمل سے یہ فرع قوت سے فعل کی طرف نکل آئی۔ وقس علی ذلك، اور باقی کو بھی اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ فقوله امر کلی، تو شارع کا قول امر کلی یہ ایک قضیہ کلیہ ہے۔ وقوله منطبق اے مشتمل بالقوہ علی جزئیاتہ، اور ان کا قول منطبق یعنی وہ اس کے تمام جزئیات پر بالقوہ مشتمل ہے، یعنی وہ قضیہ کلیہ اس کے تمام جزئیات پر بالقوہ مشتمل ہے، اے اس کے موضوع کے تمام احکام جزئیات کے احکام پر۔ اور ان کا قول لیتعرف احکامها من، اور اس کے ذریعے اس کے احکام معلوم ہو، یعنی بالفعل اس قضیہ کلیہ کے جزئیات کے احکام کو اسی طریقے سے جان لیا جائے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ یہ اسی کی وضاحت ہے جو آپ نے قطبی کے اندر پڑھا تھا، اس کو یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، بس۔